آج ہم جس بات سے بحث لانے جا رہے ہیں وہ ان سازشوں کا تذکرہ ہے جو پاکستان کے خلاف آج کل ہو رہی ہیں کہ یورپ میں جعلی جو ویب سائٹس ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، وہ بھارت نے قائم کر رکھی ہے۔ پاکستان کے پانی کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں آپ سب کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے میرے گزشتہ جو ہم نے ویڈیو ریلیز کی ہیں مختلف موضوعات پہ ان کو پسند کیا اور مجھے یہ حوصلہ دیا کہ میں مختلف موضوعات پہ کھل کے بات کر سکوں۔ تو آج ہم جس بات سے بحث لانے جا رہے ہیں وہ ان سازشوں کا تذکرہ ہے جو پاکستان کے خلاف آج کل ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے خلاف ویسے تو سازشوں کا سلسلہ قیام پاکستان سے پہلے بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو قیام پاکستان سے پہلے ہندو قیادت تھی وہ اس میں ویژن جو ہے موجودہ ہندو قیادت کی نسبت جو ہے وہ بہت زیادہ تھا، اور ایک مرحلے پہ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ برصغیر کو آزادی نہیں مل سکتی بلکہ برصغیر میں امن قائم نہیں رہ سکتا اگر ملک جو ہے وہ تقسیم نہ ہو، تو کانگریس جو ہے اس نے پاکستان اور بھارت کی صورت میں یہاں دو ملک جو ہیں ان کی تقسیم جو ہے اس کو قبول کر لیا۔ لیکن جب قبول کیا تو اس کے ساتھ 15 جون کو جب نہرو نے کانگریس کے اجلاس میں بتایا کہ ہم تقسیم کو قبول کر رہے ہیں، 3 جون کے منصوبے کو تسلیم کر رہے ہیں، تو در حقیقت انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی اس امید کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان جو ہے وہ دوبارہ بھارت کا حصہ بن جائے گا۔ بے شمار لوگ جو ہیں وہ انڈین جو لیڈرز تھے اس زمانے میں وہ اس عزم کا اظہار کرتے رہے، اس یقین کا اظہار کرتے رہے کہ پاکستان جو ہے چونکہ اقتصادی طور پہ اور معاشی طور پہ ایک ناقابل عمل منصوبہ ہے تو یہ آگے نہیں چل سکے گا۔ کچھ چند ماہ کے بعد جناح ان کے پاس آئیں گے اور ان کی منت کریں گے کہ پاکستان کو خدارہ بھارت کا حصہ بنا لیں کیونکہ یہ ہم سے چل نہیں رہا۔ یہ یقین جو ہے ہمیں اس زمانے کے ہندو جو لیڈر ہیں ان کی تقریروں میں بھی نظر آتا ہے، یہ ان کی تحریروں میں بھی نظر آتا ہے، مگر یہ ایک بڑی ایک عجیب بات ہے، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی بات ہے جس کو انڈینز کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا جو پہلا بجٹ تھا وہ سرپلس بجٹ تھا، فاضل بجٹ تھا، اور یہ اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے غلام محمد صاحب، ان کا کمال تھا کہ وہ ایک طرح سے انہوں نے پاکستان کا ایسا بجٹ بنایا جو سرپلس بجٹ تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اہل بھارت جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور ان سازشوں کا نتیجہ جو ہے ان کے توقعات سے بالکل ایک مختلف نکلتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یورپی یونین کی ایک ادارے نے اس امر کا انکشاف کیا کہ یورپ میں جعلی جو ویب سائٹس ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، وہ بھارت نے قائم کر رکھی ہے، اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف لابنگ کی جائے۔ اس میں انہوں نے کامیابیاں بھی حاصل کی، لیکن یہ جو انکشاف کیا یورپی یونین کے ایک آزاد ادارے نے، اور جس کو پھر بی بی سی اور دوسرے جو تصدیق کی اس پہ انہوں نے سٹوریز لکھی عالمی ذرائع ابلاغ نے، اور بالکل واضح لکھا کہ یہ اس طرح کی ویب سائٹ موجود ہیں، اور یہ ویب سائٹ جو ہیں یہ پاکستان کے خلاف لابنگ کرنے کا کام کر رہی ہیں۔ تو یہ تو ایک تازہ ایک انکشاف ہے، اس سے پہلے ایسے اداروں کا انکشاف جو ہے وہ لندن میں بھی ہوتا رہا ہے، واشنگٹن ڈی سی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ یہاں بھارتی جو ہیں وہ سرگرم عمل ہیں پاکستان کے خلاف، اور وہ کسی نہ کسی انداز سے اس طرح کی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ بھارتی جو ہیں وہ اتنا پاکستان کے خلاف کیوں ہے۔ اس کا جواب جو ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا جواب میں اس ویڈیو کے آخر میں دینے کی کوشش کروں گا، جو کچھ لوگوں کا خیال ہے، لیکن کچھ ہم باتیں کر لیں گے کہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں جاری ہیں اور جن کا جو ہمیں بھارتی مضمون نگاروں کے اور بھارتی تجزیہ نگاروں کے ہاں ان کا تذکرہ ملتا ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک پچھلے دنوں ایک بات آئی تھی کہ ہماری چونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان میں بہت ایک اہمیت کی حامل ہے، اور وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو تباہ کرنے کے لیے کپاس کو تباہ کرنے کی کوشش کی،
جو سرحدی علاقے ہیں انڈیا کے، وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ بھارتی سورسز میں سے یہ چیزیں بالکل موجود ہیں اور آرٹیکل موجود ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ جی بھارت کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ بھنڈی کی جو فصل ہے اس میں ایک وائرس تیار کیا گیا، پھر اس کو ہماری جو کپاس والے علاقوں میں وہاں پہ چھوڑا گیا، اس سے کپاس تباہ ہوئی۔ اسی طرح سے دوسری جو اہم فصل ہے پاکستان کی، باسمتی چاول کے کو یعنی تباہ کرنے، اس کی صنعت تباہ کرنے کے لیے، ایکسپورٹ کو تباہ کرنے کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے گئے، اور اس کے نتائج بھی ہمیں نظر آئے کہ پاکستانی جو چاول ہیں ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ کافی کم ہو گئی۔ لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم بات کریں اس کی جو پہلی فصل ہے کپاس کی، اور خاص طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کریں، تو وہ ابھی جو کرونا ہوا ہے اس کا ایک پازیٹیو اثر یہ بھی ہوا ہے کہ جو ایکسپورٹس تھیں انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے ٹیکسٹائل کی، وہ دنیا میں کم ہو گئی ہے۔ تو مجھے فیصل آباد میں کچھ دوست بتا رہے تھے کہ کرونا کی وجہ سے وہاں تو آرڈرز نہیں جا رہے، لیکن ریوائول ہو رہا ہے پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کی ریزن جو ہے وہ کرونا بن گیا ہے۔ پاکستان کے پانی کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کشن گنگا جو پروجیکٹ ہے اس کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ پانی جو ہے اس کو انڈیا میں روکا جائے، اور اس کو اس وقت پاکستان میں چھوڑا جائے جب پاکستان کو اس کی ضرورت نہ ہو۔ اسی طرح سے دریائے کابل جو ہے، بنیادی طور پہ دریائے چترال ہے، جو اس کا بڑا حصہ دریائے چترال کے پانی سے ہے، جو پاکستان سے پہلے افغانستان میں جاتا ہے، اور اس کے بعد افغانستان سے کچھ پانی اس میں شامل ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ بھی ایک ڈیم انڈینز بنا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے بھی پاکستان کی جو معیشت ہے اس پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اسی طرح سے پاکستانی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ایک اور جو معاملہ سوچا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ چابہار کی ایرانی بندرگاہ جو ہے وہ آپریشن ہو جائے گی تو ایک فلڈ لایا جائے گا پاکستان کی مارکیٹ میں انڈین پروڈکٹس کا، اور وہ جو فلڈ ہے وہ یہاں سے جو اشیاء ہیں، ڈیوٹی فری چیزیں جو ہیں، وہ افغانستان میں جائیں گی، افغانستان سے وہ سمگل ہو کے وہ پاکستان میں آئیں گی، اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے ذریعے چونکہ یہ چیزیں سستی ہوں گی، ان پہ ٹیکس نہیں ہوگا، ان پہ ڈیوٹی نہیں ہوگی، تو یہ بھی پاکستانی معیشت کو ایک تباہ کرنے کے لیے یہ چیزیں بھی سوچی جا رہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح سے اس کے علاوہ پاکستانی فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے، پاکستان کے مختلف جو ادارے ہیں اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ان کے حوالے سے احتجاج کیا جاتا ہے، ان کے حوالے سے دنیا میں اس میں ہمارے بھی کچھ لوگ جو ہیں شامل ہو گئے ہیں، جو حالات کو، چیزوں کو، معاملات کو سمجھے بغیر جو ہیں وہ ایک طرح سے حصہ بن گئے ہیں بھارتی خواہشات کا۔ تو اس پہ بھی غور کرنی چاہیے۔ دوسری بات، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو سیاسی مسائل ہیں، معاملات ہیں، ان کو سیاسی انداز سے حل ہونا چاہیے۔ پاکستان کے عوام جو ہیں، ان کے معاملات جو ہیں، انہیں ایک ترجیحی بنیادوں پہ ان کی ضروریات کو، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کا ایک سیاسی طریقہ ہے۔ لیکن جب آپ ان ساری چیزوں کو، بڑی جائز بھی ہوتی ہیں، جب آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اس اسٹیٹ کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو پھر معاملات جو ہیں سلجھنے کی بجائے مزید الجھ جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بھارت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نقطہ نظر ہے کہ ہر ہمہ وقت جو ہے آپ پاکستان کے خلاف لگے رہیں، یہ ایسے لوگ تھے، مجھے کہنا چاہیے، اب ایسے لوگ نظر نہیں آتے۔ اب تو مودی صاحب جو ہیں وہ اس سال کے آغاز میں، جو سن یہ 20 کا گزار رہے ہیں، اس میں شروع کے آغاز میں انہوں نے ایک تقریر کی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو ہم 7 سے 10 دن میں فتح کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی ایک طریقہ نہیں ہے کہ ایک ملک کا اب 21ویں صدی میں ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے عوام کو یہ میسیج دے رہا ہے کہ اس کی پاکستان کو فتح کرنے کی خواہش ہے۔ تو انڈیا میں ایسے لوگ ہیں اور ایسے لوگ تھے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر فرض کریں کہ یہ انڈین جو خواہشات ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے پوری ہو جائیں، یہاں پہ ایک کس طریقے سے آپ اس کو انڈیا جو ہے خدا نہ کرے کوئی ایسی صورت پیدا ہو، اور وہ انشاءاللہ کبھی پیدا بھی نہیں ہوگی، تو یا کوئی پاکستان کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لے یا کچھ پاکستان کی دوسری چیزوں پہ قبضہ کر لے، تو ہم ایک فرضی صورتحال کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا وہ انڈینز یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کی بارڈر پہ افغانستان اور پاکستان کو اس کی وجہ سے بڑے مسائل ہیں، تو یہ جو ایک افغانستان جو ہے، یعنی انڈیا یہ چاہتا ہے کہ اس کی سرحد جو ہے افغانستان ہو جائے، تو کیا اس سے انڈیا کے امن میں اضافہ ہوگا؟
کیا اس سے انڈیا کی جو معاشی صورتحال بہتر ہوگی یا انڈیا کے مسائل میں اضافہ ہوگا؟ اس پہ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. تو بہت سے لوگوں کا انڈیا میں یہ خیال رہا ہے کہ ایک اچھا مستحکم جو پاکستان ہے وہی جو ہے وہی اس خطے میں امن کی ضمانت ہے. وہ بھارت کے لیے بھی بہت ناگزیر ہے. بھارت اس کے بغیر جو ہے اسٹیبل پاکستان کے بغیر بھارت کا جو قیام ہے، بھارت کا جو امن ہے، وہ اس کا قیام ممکن نہیں ہے. لیکن جو بھارت میں جس طریقے سے اس معاملات کو سیاسی بنایا جا رہا ہے، صرف الیکشن جیتنے کی خاطر وہاں کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی نظر انداز کیا جائے، اس پہ بڑی ایک غور کرنے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب کئی انڈین فلموں میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور بہت سے کئی انڈین جو رائٹرز ہیں، میں ان کو بھی پڑھتا رہتا ہوں، وہ بھی اس طرف بات کرتے ہیں کہ در حقیقت جو اصل ایشو ہے انڈیا کا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو کچھ 70 بلین کو 70 بلین ڈالر جو ہے وہ ڈیفنس پہ خرچ ہوتا ہے، اور اس میں بہت سے لوگ انوالو ہیں. اس میں انڈینز بھی ہیں، اس میں انٹرنیشنل جو لوگ ہیں، ادارے ہیں، وہ بھی شامل ہیں. وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور اس لیے نہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، نہ کوئی دوسرے مسائل حل ہو رہے ہیں. پاکستان نے تو ایران کے ساتھ اپنے معاملے کو حل کر لیا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ انڈیا نہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ابھی سرحدی اس کے معاملات بالکل سیٹل نہیں ہوئے. اسی طرح سے چین کے ساتھ تو جنگیں ہو رہی ہیں، پاکستان کے ساتھ جنگیں ہو رہی ہیں. تو جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے، پوری ایک اسٹریٹجی ہے، وہ کوئی ایسی نہیں ہے جس پہ بھارتی جو ہے وہ فخر کر سکیں اور وہ کہہ سکیں کہ جی ہم نے بہت ایک دنیا میں اسٹیبلٹی لے کے آئے ہیں، اپنے معاشرے کو آگے لے کے آئے ہیں. بلکہ اگر وہ آرام سے غور سوچیں تو انہیں چیزوں کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہوگی. چند دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی ایک اسرائیلی لڑکی کی. میں سمجھتا ہوں وہی جو انڈیا کے لوگ ہیں انہیں دیکھنی چاہیے. وہ بتا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے، اس کا جغرافیہ ایسا ہے کہ جس میں صحرا ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، اور ایسے ملک پہ قبضہ رکھنا جو ہے، مسلسل قبضہ برقرار رکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ مارشل جو اقوام کے لوگ جو ہیں، مارشل خون موجود ہے، جنگجو قسم کے لوگ جو ہیں موجود ہیں. اور اس کی وہ مثالیں بھی دیتی ہے کہ جب یہ کشمیر جو ہے، جو 48 میں جو افغان قبائل تھے، وہ فوج نہیں تھی پاکستانی، انہوں نے جا کے اس کو آزاد کروایا. 65 کی وار میں اب یہ اور جو ہر ہیں وہ سندھ کے بارڈر پہ لڑے. تو اسی طرح سے آپ اگر غور کریں تو پاکستان میں ایک روح ہے آزادی کی، پاکستانی لوگوں میں اور پاکستانی ایک نیشنلزم میں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہنزا میں اور جو پاکستان بننے سے پہلے ہی انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ انگریز قیادت کو اور ہندو قیادت کو نکال دیا تھا، اور وہاں پہ ایک آزادی انہوں نے بنائی تھی. تو اس طرح سے پونچھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی لوگ تھے یہ جنہوں نے بالکل ایک آزادی حاصل کی، اور انہوں نے ایک انڈین جو عزائم تھے ان کو ناکام بنایا. تو اسی طرح سے پاکستان میں لوگ ایسے موجود ہیں اور بے پناہ لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے لیے سر تھڑ کی بازی لگانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. تو اس طرح سے وہ خاتون ایک اور بات بھی کرتی ہے کہ جی یہاں پہ نیشنلزم بہرحال ہے، جب بھی جنگ ہوتی ہے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنے اختلافات کو پیچھے بھجوا دیتے ہیں. اسی طرح سے جب کوئی کرائسس آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، تو سب چیزیں بھول کے لوگ جو ہیں وہ ایک اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اسی طرح سے پاکستان میں ایک اسلامی جذبہ بھی ہے، بہرحال اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. لوگوں میں ایک اسلامی جذبہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا ہے یا اسلامی نظام ہونا چاہیے. ان سے بہت سے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اسلام کی یہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کوئی ان کے خیال کے مطابق درست نہیں ہوتی. لیکن بات یہ ہے کہ اسلامی جذبے سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور وہ یہاں پہ بہرحال کسی صورت میں بھی ہندو غلبہ جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے. اور اگلی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستانی فوج جو ہے دنیا کی بہترین افواج میں سے ہے. اس نے ہر موقع پہ ثابت کیا ہے کہ اس کی صلاحیتیں جو ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہے. اور یہ پاکستانی فوج کے پاس ظاہر ہے کہ یہ ایٹمی ایک طاقت بھی اس کو حاصل ہے، ایٹم بم بھی وہ استعمال کر سکتی ہے. تو مودی صاحب کا جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 7-10 دن میں ہم پاکستان پہ قبضہ کر سکتے ہیں، تو یہ بالکل ان کی بالکل ایک خام خیالی ہے، اور وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ وہ غلط بات کر رہے ہیں، اور در حقیقت وہ لوگوں کے ساتھ
لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک پاکستانی دانشوروں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں ان پہ ایک دکھ کا اظہار کروں گا. بات یہ ہے کہ ایک بڑی دیر سے، بڑی مدت سے ایک بات ہوتی ہے، ہو رہی ہے کہ، اور اس کو اب یہ نیریٹو جو ہے اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ مسلمان حملہ آور، مسلمان حملہ آور، مسلمان حملہ آور. اگر آپ اس بات کو درست بھی مان لیں تو آرینز کیا تھے؟ آریہ تو خود حملہ آور تھے، اور اس بات کا اعتراف تمام یہ جو لکھے ماضی کے جتنے بھی ہندو ہیں ان سب نے کیا ہے کہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے یہاں کے لوگوں کو، باشندوں کو مارا پیٹا ہے، انہیں نکال دیا یہاں پہ. لیکن جیسے اب تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، منجو دڑو جو ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ تو بیسیکلی ہماری تہذیب کا حصہ ہی تھا، ہمارے لوگ ہی یہاں سے یہ گنگا جمنا کی وادی میں گئے تھے. تو یہ بات، لیکن آپ تاریخ کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو میں نے ہمارے بڑے معتبر تاریخ دان ہے خرم قادر صاحب، ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ ہم لوگوں نے کیوں اس بات کو مان لیا ہے کہ صرف مسلمان تو حملہ آور ہیں، آرینس نہیں ہیں. انہوں نے کہا یہ بات تو انہوں نے انڈینس نے اسٹیبلش کر دی ہے. اب وہ ایک فلم آئی ہے پیچھے دنوں، ایک منجو داڑو کے متعلق، اس پہ بالکل ایک نیا وہ نیریٹو جو ہے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس پہ بھی ہمارے جو دانشوروں کا فرض ہے، ہمارے تاریخ دانوں کا فرض ہے کہ وہ ان باتوں پہ توجہ دیں، ان باتوں کو آگے لے کے چلیں، کیونکہ اس طرح سے تو چیزیں خراب ہوتی جائیں گی، اس طرح سے تو معاملات میں کوئی بہتری آنے کا چانس نہیں ہے. بات یہ ہے کہ قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ کینیڈا اور امریکہ جیسے ہوں گے، اور اس لیے انہوں نے اپنا جو گھر تھا بمبئی میں اس کو بھی فروخت نہیں کیا تھا. ان کا خیال تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ وہاں جائیں گے اور اپنی زندگی وہاں گزاریں گے. یہ جو سوچ ہے یہ بالکل ایک بڑی مناسب سوچ ہے. اس طرح سے ہی ہم دوسرے قوموں کو، دوسرے لوگوں کو ایک جگہ دے کے زندگی گزار سکتے ہیں اور معاشی ترقی کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے، بھارت جو ہے، اس کی ترقی اور اس خطے کی ترقی جو ہے وہ امن میں ہے، وہ لڑائی میں نہیں ہے، وہ سازشوں میں نہیں ہے. اور جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ ہم سازشوں کے ذریعے امن قائم نہیں کر سکتے، ہم بھائی چارے کے ذریعے امن کر سکتے ہیں، ہم فلاحی کاموں کے ذریعے امن قائم کر سکتے ہیں، ہم اچھے ارادوں کے ساتھ عمل قائم کر سکتے ہیں، تو اس خطے میں وہ انقلاب آئے گا جس کا خواب بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جناح نے بھی دیکھا. گاندھی جو تھے انہیں اس لیے قتل کیا گیا کہ انہوں نے پاکستان کو اثاثے دلوانے تھے. تو پاکستان سے جو ان کا ایک، آپ اس کو محبت کا نام دے لیں، کہ ان کا جرم بنا دیا گیا، انہیں قتل کر دیا گیا. تو اور نہرو جو تھے وہ بھی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد بڑی دیر تک جو ہے لوگوں کا آنا جانا رہا. اور جو ابتدا میں تو یہ تھا کہ جو پاکستانی جو کرنسی تھی، برٹش کرنسی تھی، تو اس میں صرف کرنسی پہ پاکستان اور انڈیا کی سٹیمپ لگا دی جاتی تھی، اور وہ پاکستان میں بھی چلتی تھی اور انڈیا میں بھی چلتی تھی، اور لوگ بھی آتے جاتے تھے. کئی سال ایسا معاملہ رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور اسی طرح سے جب افواج ہیں وہ اس کی فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں واقعات ملتے ہیں کہ فوج جب رخصت ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم دوست تو ہیں لیکن ہم علیحدہ تو ہو گئے ہیں، لیکن ہم دوست ہیں، اور ہم انشاءاللہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ یعنی ہمارے درمیان ایک معاملہ رہے گا. اور اس طرح سے بہت سے لوگوں نے کہانیاں بھی لکھی کہ جب وہ بارڈر پہ گئے ہیں تو دوسری طرف ان کا دوست ہی تھا. تو بات یہ ہے کہ اب زمانہ آگے چلا گیا ہے، وقت آگے چلا گیا ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئی. واجپئی نے بالکل درست کہا تھا کہ ہمسائے تبدیل نہیں کیے جا سکتے. بھارت پاکستان کا ہمسایہ ہے، پاکستان بھارت کا ہمسایہ ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کو دونوں ملکوں کو سمجھنا چاہیے. اور جو لوگ بھی اختلاف سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو لوگ بھی اس محاذرائی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ اس خطے کے خلاف ہے اور ان دونوں ملکوں